آج قوم مسلم کا یہ حال ہے، 11 بجے تک چوراہوں پر سڑکوں پر بیٹھ کر کے وہ جوان ایک قوم کا لیڈر اور رہنما بننے کی جسارت و ہمت رکھتا ہے، آج وہ جوان 12 بجے تک بیٹھ کر کے چوراہوں پر سڑکوں پر واٹس ایپ میں مصروف ہے، فیس بک میں مصروف ہے، انسٹاگرام میں مصروف ہے، ٹیلی گرام میں مصروف ہے، اللہ اور پوچھا جائے نام محمد قاسم ہے، نام محمد عابد ہے، نام محمد زاہد ہے، نام محمد ساجد ہے، اللہ صرف نام سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا بلکہ کام بھی مسلمان والے ہونے چاہیے، اللہ دیکھے تو نام محمد ساجد، نام محمد عابد، نام محمد زاہد، اللہ اور اگر وقت پر آ جائیں ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، ہماری جانیں مصطفیٰ پر قربان ہیں، اللہ 12 بجے تک فیس بک چلاتا رہا، واٹس ایپ چلاتا رہا، انسٹاگرام چلاتا رہا، ٹیلی گرام چلاتا رہا اور مصطفیٰ سے محبت کا دم بھرتا ہے، مصطفیٰ سے محبت ہونے کے دعوے کرتا ہے، اوہ تیور خاص کے جوان یہ کیسی محبت ہے، اللہ رب العزت نے 23 سال کی ایک لمبی مدت میں قرآن مجید کو مصطفیٰ پر نازل فرمایا تھا، فقط اس لیے کہ جب مصطفیٰ کے دیوانے کو مصطفیٰ کی یاد آئے گی قرآن پڑھے گا اس کے دل کو سکون مل جائے گا، لیکن قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو کھولا نہیں، قرآن کو دیکھا نہیں، قرآن کو چوما نہیں، قرآن کو سینے سے لگایا نہیں، قرآن کو بوسہ دیا نہیں اور مصطفیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ اگر محبت ہوتی تو قرآن ضرور پڑھتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی ایک ادا کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں ذرا سبحان اللہ، اللہ نے مصطفیٰ کی ایک ادا کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ عالم ارواح میں رہے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، مصطفیٰ مکے میں رہے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، مصطفیٰ نے ہجرت فرمائی ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، مصطفیٰ غار ہرا میں ٹھہرے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، مصطفیٰ غار ثور میں ٹھہرے ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، مصطفیٰ کی معراج کا ذکر قرآن میں ہے، مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے، مصطفیٰ کی گفتار کا ذکر قرآن میں ہے، او دیوانے او مستانے اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار ہوتا تو بتا پہلے قرآن کھلتا یا نہیں کھلتا؟ مصطفیٰ کے دیوانے کا تو یہ طریقہ ہوتا، فیس بک بعد میں کھلتا، پہلے قرآن پڑھا جاتا، واٹس ایپ بعد میں کھلتا، پہلے قرآن پڑھا جاتا، ٹیلی گرام بعد میں کھلتا، پہلے قرآن پڑھا جاتا، انسٹاگرام بعد میں کھلتا، پہلے قرآن پڑھا جاتا، سوشل میڈیا پر بعد میں ایکٹیو ہوا جاتا، پہلے قرآن پڑھا جاتا اور قرآن پڑھ کر کے مصطفیٰ کا دیوانہ زمانے کو بتا دیتا، وہ زمانے والوں کان کھول کر کے سن لو، یہ زندگی اللہ نے فیس بک کے لیے نہیں دی ہے، یہ زندگی اللہ نے ٹیلی گرام کے لیے نہیں دی ہے، یہ زندگی اللہ نے واٹس ایپ کے لیے نہیں دی ہے، یہ زندگی اللہ نے سوشل میڈیا کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ یہ زندگی اللہ نے مصطفیٰ سے پیار کرنے کے لیے دی ہے، اور زمانے والوں کو بتا دیتا، اور زمانے والوں دنیا دار تمہیں مبارک ہو، مدینے کا تاجدار ہمیں مبارک ہو، ہم تو جب تک زندہ رہیں گے یہی نغمہ ہماری زبان پر رہے گا کہ یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے
لیے، یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ واقعی نبی کے لیے ہے۔ واہ، اتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے، اتنا اعلیٰ پیمانے پر آپ نے جلسہ کیا ہے، زندگی جب نبی کے لیے ہیں تو 5 وقتیں، یہ 5 وقت کی نمازوں میں مسجدیں کیوں خالی رہتی ہیں؟ آئی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، یہ 5 وقت کی نمازوں میں کیوں مسجدیں خالی رہتی ہیں؟ کیوں امام آپ کے انتظار کرتے ہیں؟ کہ یہی حالت ہے مسلمان کی۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کوئی دیوانہ ایسا ہوگا جو مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہے، یہ کیسا پیار ہے یار؟ ہم نے فجر کی نماز کو گول کر دیا، ظہر کی نماز کو چھوڑ دیا، عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، مغرب کی نماز کو چھوڑ دیا، عشاء کی نماز ہم نے گھر بیٹھے بیٹھے چھوڑ دی، اور ہم کہہ رہے مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہے۔ یہ مصطفیٰ سے کیسا پیار ہے؟ نمازیں ہم نے نہیں پڑھی، قرآن ہم نے نہیں پڑھا، اللہ کا ذکر ہم نے نہیں کیا، کیسا عشق ہے، کیسا پیار ہے؟ عشق تو وہ ہے جو بے نمازی کو نمازی بنا دیتا ہے، عشق تو وہ ہے جو بے روزہ دار کو روزہ دار بنا دیتا ہے، عشق تو وہ ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے۔ مصطفیٰ رضا خواہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ رضا خواہ فرماتے ہیں، اے مصطفیٰ ہمیں اپنی بلڈنگوں پر ناز نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگیوں پر ناز نہیں ہے، ہمیں مدینے کی سرکار پر ناز ہے۔ مصطفیٰ رضا خواہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانا نہ دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان ہے جو جہنمی سے جنتی بنا دیتا ہے۔ آپ کا عشق کیسا ہے یار؟ بے نمازی سے نمازی نہیں بن سکتے آپ۔ جی، اب یہ رمضان کا مہینہ رخصت ہوا ہے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، مسجدوں کی صفیں خالی ہو جائیں گی۔ کیا ایک ہی وقت، کیا ایک ہی مہینہ بس؟ اور یہ پورا سال جو اللہ رب العزت نے ہم پر نمازیں فرض فرمائی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی سے قرض لے لو آپ، تو جب تک اس کا قرض ادا نہیں کرو گے آپ کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیے گا اگر مسلمان بستر مرگ پر ہے، بیمار ہے، چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، اس وقت بھی اس مسلمان پر نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہٹا کٹا ہوتا ساتھ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، باڈی بنانے کے چکر میں نمازیں چھوڑ دی، کھیت جوتنے کے چکر میں نمازیں چھوڑ دی، پارک جانے کے چکر میں نمازیں چھوڑ دی۔ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اگر اللہ رب العزت میدان حشر میں کسی چیز کے بارے میں سوال فرمائے گا تو وہ تیرا کھانا نہیں ہوگا، پہننا نہیں ہوگا، رہنا نہیں ہوگا، چلنا نہیں ہوگا، بولنا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت سب سے پہلے اگر کسی چیز کے تعلق سے سوال فرمائے گا تو وہ نماز ہے۔ اور آج قوم مسلم نے جسے سب سے زیادہ ترک کیا ہے وہ نماز ہے، سب سے زیادہ جسے چھوڑا ہے وہ نماز ہے۔ لوگوں نماز چھوڑنے کی چیز نہیں بلکہ نماز پڑھنے کی چیز ہے۔ نمازیں پڑھیے، نمازیں
جب آپ دنیاوی دفتروں میں جائیں گے نا تو وہاں آپ کی برادری کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے روپیہ پیسوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن مسجد فقط ایک ایسی جگہ ہے اگر پردھان جی آئے ہیں تو وہ بھی اسی صف میں ہیں، اور اگر گاؤں کا کوئی غریب آدمی ہے تو وہ بھی اسی صف میں ہیں۔ اللہ اللہ، 3-3 ہزار کے کپڑے پہننے والا اسی صف میں ہے، اور 300 روپے کے کپڑے پہننے والا اسی صف میں ہے۔ بتاؤ تو ایسا انصاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد کے علاوہ ایسا انصاف آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ وہ دربار ہے جس دربار میں سب ایک سے ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تمہارے رب کی بارگاہ ہے جہاں تمہیں عزتیں ملتی ہیں، یہ تمہارے رب کی بارگاہ ہے جہاں تمہیں وقار ملتا ہے، یہ تمہارے رب کی بارگاہ ہے جہاں تمہیں عزتیں ملتی ہیں، اور تم عزتوں کے چکر میں گھومے گھومے پھر رہے ہو۔ نمبردار جی عزت دلوا دو، چودھری صاحب عزت دلوا دو، چودھری صاحب عزت دلوا دو۔ عزت یاد رکھ، یہ تجھے عزت تو نہیں دلا سکتا لیکن بے عزت ضرور کرا سکتا ہے۔ جب تک تیرے سامنے رہے گا تیری پیٹھ کو تھپ تھپاتا رہے گا، لیکن جب تو اس کی بیٹھک سے نکلا نا اسی وقت کہے گا دیکھا کیسے گڑ گڑا رہا ہے، دیکھا جی کیسے رو رہا ہے۔ اللہ اللہ، جسے تم نے اپنا سمجھ کر کے جس کے سامنے 2 آنسو نکالے وہی تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں رسوا کرتا ہے، لیکن یہ تمہارا پروردگار ہے۔ اگر 2 آنسو نکال دو، اللہ کا قرآن فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ وہ دنیا دار تھے جو تیری نہیں سن سکتے تھے، لیکن یہ تیرا پروردگار ہے۔ رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھ سے دعا مانگ، میں قبول کرنے والا ہوں۔ اگر تجھے پریشانی ہے، زمانے نے ستایا ہے، بھائیوں نے رلایا ہے، رشتہ داروں نے ظلم و ستم کیے ہیں، کسی دنیا دار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی مسجد کے کونے میں چلا جا، وضو کر نماز پڑھ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے تو آنسو نکال دے، دعا مانگ۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں تیرے آنسو زمین پر نہ آئیں گے، اللہ تیرا بگڑا ہوا کام بنا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرا بگڑا ہوا کام بنا دے گا۔ بھائیو ذکر کرو اللہ کا، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو ذکر کرو پروردگار کا، اگر کامران ہونا چاہتے ہو اپنی صفوں کو متحد کرو، اپنے آپ میں اتفاق پیدا کرو۔ الحمدللہ متحد ہم ہو جائیں گے، اتفاق ہمارے درمیان ہو جائے گا، ہم سرخ رو ہو جائیں گے، دنیا میں بھی سرخ رو ہو جائیں گے، آخرت میں بھی سرخ رو ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، بس اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اسے مت بھولیے۔ جہاں بھی آپ رہیں اس سے ہر وقت توبہ کریں اور اس کا ہر وقت ذکر کرتے رہیں۔ اس کے ذکر کرنے والوں کی شان بڑی اونچی ہوتی ہے، اس کا ذکر کرنے والوں کی شان بڑی بلند ہوتی ہے، اور اس کا ذکر کرنے والے نہ دنیا سے ڈرتے، نہ دنیا داروں سے ڈرتے، نہ بڑے بڑے جو ہے نا تاجور ہیں ان سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہی مراد آباد ہے، میرا ضلع بھی لگتا ہے، آپ کا ضلع بھی لگتا ہے، یہی مراد آباد۔ سن 1858 کی تاریخ ہے، سید علامہ کفایت علی کافی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ لکھا جہاد کا۔ ان سے جو ہے نا جہاد کریے، اپنا مال دینا پڑے تو دیجئے، اپنی جان دینی پڑے تو دیجئے، لیکن ملک ہندوستان کی حفاظت کیجئے۔ سبحان اللہ، ملک ہندوستان ہمارا ہے، وہ رنگ کے گورے من کے کالے جب ہمارے دیش واسیوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے تو ہماری قوم مسلم میں سے وہ مقتدر علماء باہر نکل کر کے اعلان کر رہے تھے کہ آپ اپنی جان
بعد میں دینا, ہم اپنی جان پہلے دیں گے. یہ علماء ہیں. اللہ اللہ, آپ نے جہاد کا فتویٰ لکھا, کسی نے جا کر کے کہہ دیا انگریزوں کے لیڈر سے, سید علامہ کفایت علی کافی نے آپ کے خلاف فتویٰ عائد کیا ہے, آپ کے خلاف فتویٰ لکھا ہے. اللہ اللہ, انگریزوں کے لیڈر نے کہا جاؤ سید علامہ کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے لاؤ. اللہ اللہ, 2-4 سپاہی آپ کی گرفتاری کے لیے چلے. انگریزوں کے لیڈر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اللہ, سپاہیوں نے کہا کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اللہ, انگریزوں کے لیڈر نے کہا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو وہ مسلمان ہے, وہ ایمان والا ہے, اور وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. 2-4 نہیں بلکہ 2000 جائیے تاریخ پڑھیے گا, آپ کو پتہ چلے گا. 2000 سپاہی سید علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی کی گرفتاری کے لیے آئے, آپ کو گرفتار کر لیا گیا, اور اسی دن آپ کے تعلق سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ سن 1858 6 مئی کو مراد آباد کے چوک میں سید علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی دی جائے گی. اللہ اللہ, یہ خبر آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی. اب جب 6 مئی کا سورج نمودار ہوا تو لوگ اپنے گھروں سے نکلے, چلو سید علامہ کفایت علی کافی کی موت کا تماشا دیکھیں گے. اللہ اللہ, مراد آباد کا چوک کھچا کھچ بھر گیا. سید علامہ کفایت علی کافی کو جب سولی کی طرف انگریز لا رہے تھے تو آپ کو دیکھا گیا, آپ کے چہرے پر نور تھا. سبحان اللہ, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, آپ شاہانہ انداز میں چل رہے تھے. جب انگریزوں کے لیڈر نے آپ کی یہ شان دیکھی تو بھاگتا ہوا آپ کے پاس میں پہنچا, آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے بولا اے سید کفایت علی کافی, آج تک میں نے بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا ہے, آج تک میں نے بڑی بڑی حکومت کرنے والوں کو دیکھا ہے, آج تک میں نے بڑے بڑے زمینداروں کو دیکھا ہے, لیکن جب موت ان کے سامنے آئی تو میں نے لرزہ بر اندام ہوتے ہوئے انہیں دیکھا ہے, کپ کپاتے ہوئے دیکھا ہے, گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن کفایت علی کافی, یہ تو بتا تیرے چہرے پر غم کے آثار نمودار نہیں ہے, تیرے چلنے کا انداز بتا رہا ہے کہ کوئی دنیا کا عظیم الشان آدمی جا رہا ہے. یہ تو بتا یہ بخار ملا کہاں سے, یہ تو بتا تجھے یہ سپورٹ ملی کہاں سے. سید علامہ کفایت علی کافی نے اس وقت جواب دیا تھا, تیور خاص کے لوگوں توجہ کرنا, سید علامہ کفایت علی کافی نے کہا تھا اے انگریزوں کے لیڈر کان کھول کر کے سن لے, ہم کسی دنیا دار کے غلام نہیں ہیں, مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں, جب وقت آتا ہے تو ناموس رسالت کے لیے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں, اور جب وقت آتا ہے تو اپنے ملک کی آزادی کے لیے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں. اللہ اللہ, سید علامہ کفایت علی کافی سے اس وقت پوچھا گیا تھا کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ آپ نے کہا تھا ہاں, میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں ایک پیغام امت مسلمہ کو دینا چاہتا ہوں. سید علامہ کفایت علی کافی نے امت مسلمہ کو اس وقت جو پیغام دیا تھا وہ یہ تھا, آپ نے فرمایا تھا لوگوں آدھی روٹی کھانا لیکن مصطفیٰ سے محبت کا رشتہ مضبوط کر لینا, محلوں کی جگہ چھپڑ میں رہنا لیکن مصطفیٰ سے محبت کا رشتہ مضبوط کر لینا, اس لیے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا, سب فنا ہو
ہو جائے گا کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس۔